ڈاکٹر صاحب، بنی اسرائیل کا الحاد، سب سے پہلے ان کی الحاد کا ذرا تعارف فرما دیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ بنی اسرائیل سے مراد کون لوگ ہیں، پھر ان کے الحاد کی کیا صورت تھی۔ تو بنی اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور پھر ان کی اولاد جتنی ہوئی وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ ویسے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری اولاد جو ہے وہ نبیوں کی اولاد ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ایک انبیاء کے سلسلے ہیں۔ لیکن جو خاص طور پہ تاریخ میں بنی اسرائیل کے طور پر جو قوم معروف ہوئی وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ ان میں بہت سارے انبیاء آئے ہیں اور بار بار آتے ہیں، سینکڑوں انبیاء آئے، اور اگرچہ قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا، قرآن نے تو صرف 25 انبیاء کے نام ذکر کیے ہیں، لیکن جو ہزاروں انبیاء آئے ہیں ان کا تذکرہ موجود نہیں ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ بار بار ان کے اندر انبیاء تشریف لاتے رہے۔ ان کے اندر بار بار انبیاء کا تشریف لانا اس بات کی علامت ہے کہ ان کے اندر کوئی بنیادی خرابی موجود تھی، اور نبی وہیں آتا ہے اور نبی کو اسی معاشرے میں مبعوث کیا جاتا ہے جہاں پہ فکر یا عمل کی کوئی بنیادی کجی اور بنیادی ٹیڑھ موجود ہو جس کی اصلاح مقصود ہوتی ہے، تو اللہ کریم کسی نبی کو بھیجتے ہیں۔ تو یہ اصل میں یہ انبیاء کا ایک تسلسل کے ساتھ آنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کا الحاد جو ہے وہ تاریخ میں ایک خاص قسم کا الحاد ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسی تاریخ میں کوئی اور مثال نہیں ملتی، کیونکہ اللہ کریم نے ان کے اوپر انعامات بے شمار کیے تھے، اور انعامات کے ساتھ ساتھ ان کی ہٹ دھرمیاں بھی اتنی تاریخی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی۔ اور ایسی فضیلت عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات ان کے اوپر کیے۔ سورہ مائدہ کے اندر ان انعامات کو اللہ تعالیٰ نے گنوایا ہے کہ تمہارے اوپر یہ انعامات کیے گئے، اور پھر یہ بار بار اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، اور پھر ان نافرمانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی توبہ بھی قبول کرتا رہا، اور پھر اس دوران ان کے بہت سے ادوار گزرے ہیں، اور یہ کئی صدیوں کا سفر ہے۔ اس دوران یہ غلام بھی رہے ہیں، ایک عرصہ ان کا غلامی کا دور گزرا ہے، ایک عرصہ ان کا بادشاہتوں کا دور گزرا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں، جو بادشاہ تھے، تو یوں اگر آپ ان کی بنی اسرائیل کی تاریخ بھی ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ایک کنگز پیریڈ، باقاعدہ ایک بادشاہتوں کا دور نظر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کا ذکر فرمایا، اذ جعلکم ملوکا، کہ ہم نے تمہیں بادشاہ بنایا۔ جو مختلف انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہتیں بھی ان کو تاریخ کے اندر عطا کی، لیکن غلامی کی زندگی میں نے بہت ساری بسر کی، جیسے مثال فرعون مصر کے اندر جب یہ گئے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں شفٹ ہوئے تھے فلسطین سے مصر، لیکن وہاں ایک لمبا عرصہ انہوں نے غلامی کا دور گزارا۔ یوں بہت سارا یعنی عروج و زوال انہوں نے ایک دیکھا ہے، اور ہر دور میں انہوں نے کسی نہ کسی نافرمانی کا ارتکاب کیا ہے، جس کی وجہ سے ہر موقع پر انبیاء ان کے اندر تشریف لاتے رہے تاکہ ان کے عقیدے اور عمل کی اصلاح ہو۔